آج موجودہ تناظر میں حالات میں آپ دیکھیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دہشت گردی کو جہاد کا نام دیے ہوئے ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو بتانا، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے افکار اور تحریکوں سے بچانا ضروری ہے۔ نوجوان کی رائے بہت جلدی بدلتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، اور یہ ہمدردی اور جذباتیت اور تجربے سے دور ہونا اور علم میں کچا ہونا، یہ اس کو بہا لے جاتا ہے ایسی تحریکوں کے سیلاب میں جو انہی نوجوانوں کو شکار بناتی ہیں۔ تو خاص طور سے نوجوانوں سے میں خاص طور سے یہ تاکیداً کہوں گا، ایسی تمام تحریکوں سے بچیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو سیاست میں مصروف کر کے دہشت گردی کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم دین کے لیے قربانی دے رہے ہو، اس کے ذریعے اسلامی انقلاب آئے گا، حالات دنیا کے بدلیں گے، لیکن بہتر نہیں ہوں گے، بگڑیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بدلیں گے، لیکن حالات اچھے نہیں ہوں گے، حالات برے ہوں گے۔ نہ صرف ملک کے حالات برے ہوں گے، مسلمانوں کے حالات برے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کا نام خراب ہوگا، اور آخر میں حاصل کیا ہوگا؟ حاصل کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ میں کیا آیا؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے بدنامی کے اور سوائے دشواریوں کے۔ کیا ہے؟ اور یہ ایسی غلطی ہے دہشت گردی جو موجودہ دور میں پائی جا رہی ہے اور ساری قوموں میں ملتی ہے۔ ملکوں میں جائیے، قوموں میں جائیے، سب کے پاس ملے گا آپ کو، ہر قوم میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ ان کے نتیجے میں صرف ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے، ان کے اطراف ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں، بے قصور لوگ، وہ بھی مصیبت میں آتے ہیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دھوکے میں مت آئیے۔ نوجوان، خاص کر کے نوجوانوں سے میں کہوں کہ عمر دراز لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ جلدی کسی کے جال میں آتے نہیں۔ نوجوان تجربہ کار نہیں ہوتا ہے، اس کو تھوڑا جذباتی بات بول دیے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا۔ اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ ایسی ہو جائے گی کیا؟ درس کر کے عقیدہ سیکھو، دین سیکھو، نماز سیکھو، پیشاب پاخانے کے مسائل سیکھو، نکاح کے مسائل سیکھو، جائیداد کی تقسیم کے مسائل سیکھو۔ یہ سکھانے سے تبدیلی آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی۔ تو کیسے آئے گی؟ ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کے خلاف سازش کرنی پڑے گی۔ جہاد کی بھی تو آیتیں ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کا نام لے کے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے باہری طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اپنے اپنے مفادات مختلف ایجنسیوں کے ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ورغلا کر ہم مسلمانوں سے غلطیاں کرواتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں نوجوانوں کا۔ بچیے، ایسی ہر تحریک سے بچیے جو آپ کو جذباتی بنا کر ملک کے خلاف، انسانیت کے خلاف، جہاد کے نام پر دہشت گردی کے راستے پر ڈال دے۔ بچیے۔ میری بات کڑوی لگے گی، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، لیکن یہی سچائی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ علماء ہیں، اس کے پیچھے قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اور اس کے پیچھے تاریخ کا تجربہ ہے، اس کے پیچھے تاریخ کا تجربہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس میں کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے ایسی جو واقعی مسلمانوں کے حق میں اچھی ہو۔ کریئر ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی، بچے ان کی زندگی میں بدحال ہو جاتے ہیں، سماج میں جینے لائق نہیں رہتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے
مساجد مدارس خطرے میں آتے ہیں، ان کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھتا ہے، پھر چاہے وہ مدارس دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے ادارے سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، یہاں کا آدمی تو یہ کیسے لوگ ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیوز میڈیا میں اتنی بات گھومتی ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ پھر آپ بس میں سوار ہوں، ٹرین میں سوار ہوں، آپ کو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، مسلمان ہیں، داڑھی والا ہے، آتنکی ہے۔ لوگوں کی رائے بدلتی ہے، ان کی وجہ سے بے قصور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ باہر ملکوں میں بھی آپ دیکھیے، پردے والی عورتوں کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ یہ کیا حاصل ہے اس کا حاصل کچھ ہے سوائے دین کے لیے مصیبت، مسلمانوں کے لیے مصیبت اور سارے عالم کے لیے پریشانی اور مصیبت، اس کے سوا اور کیا ہے؟ پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں، بدنامی کا دھبا ہمارے اوپر لگ جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، اور عوام سکون سے جینا چاہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کو یہ نہیں چاہیے۔ لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پھر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیسے مسلمان ہیں، چین سے جیتے نہیں، جینے دیتے نہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان میں جو بھی مسلمان یا غیر مسلم جو بھی غلطی کرتے ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہو، ہر طبقے میں لوگ ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ مینٹالٹی والے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں سے بھی نہیں، اور صرف کسی ایک جماعت کے افراد سے ہمارا خطاب نہیں ہے، ہم سب سے بول رہے ہیں۔ کیا حاصل ہے اس کا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں، آپ کوئی تبدیلی اچھی لانے والے نہیں، اس سے نہ ہوا نہ ہوگا، خصوصاً اس دور میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ چپ کے کچھ کرو گے تو کسی کو معلوم نہیں پڑے گا؟ پرانے زمانے کی بات اور تھی، جس میں کبوتر کے ذریعے سے خط بھیجا جاتا تھا۔ اس زمانے میں آدمی کچھ غلط کام کرے اور چھپا رہے ممکن تھا، آج ہے؟ آج ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ایک بلا اور مصیبت ہیں، اور مسلمان پنپ نہیں پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیوی اعتبار سے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ میں خاص اسی موجودہ حالات کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اور نوجوانوں سے خاص طور سے، ایسے انٹرنیٹ پہ خاص طور سے، کیونکہ آج انٹرنیٹ ہی ذریعہ بنا ہوا ہے گمراہیوں کا، کہ کسی بھی ملک سے آدمی آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کو ورغلائے گا، مت اس کی باتوں میں آئیے، مت آئیے اس کی باتوں میں، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، اور اگر ہمدرد ہو بھی تو وہ جاہل ہے۔ وہ آپ کو علماء کی بات ماننا چاہیے، وہ علماء جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو آپ کو امن و امان کی بات بتا رہے ہیں، جو آپ کو اسلام کا صحیح راستہ بتا رہے ہیں، ان کی بات آپ کو ماننا چاہیے۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی، اس لیے میں نے بیان کر دی، اور ضروری بھی ہے۔ یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں، ایسی تمام تنظیموں سے، تحریکوں سے، اور ایسے تمام انٹرنیٹ کے نیٹ ورک سے بچیں جہاں نوجوانوں کو جذباتی بنا کر دہشت گردی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، اور اس کو اچھا نام دیا جاتا ہے جہاد۔ جہاد ایک بہت مقدس لفظ ہے، وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے والا لفظ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس کو، نوجوان بچیں ایسا۔ آج نہیں تو کل لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، جذباتیت سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور امت میں کرنے کے بہت کام ہیں۔ امت کا حال بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ کو امت کی ہمدردی ہے نا، تو امت کا حال بہتر بنانے کے لیے اور بہت کام ہیں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غربا کے لیے، فقراء کے لیے، بیماروں کے لیے، جہالت میں ان ایجوکیٹڈ پڑے ہوئے ہمارے بچوں کے لیے، جن کو جاب نہیں ان کے لیے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ان کے لیے، جو بے حیائی کے راستے پر جا رہے ان کے لیے، جو ڈرگ ایڈکشن میں جا رہے ان کے لیے۔ ایک کام نہیں ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ حکومت بدل دو آپ، اور ہے آپ کے پاس اتنی صلاحیت اور طاقت، اور فرض کر لیجئے آپ بدل بھی دیے، آپ کو حکومت چلانے آتا؟
آتا آپ کو چلانے؟ آپ کو گھر چلانے نہیں آ رہا آج، آپ اپنے گھر والوں کو صحیح نہیں چلا پا رہے ہو، آپ پوری حکومت چلاؤ گے؟ آپ لائق ہو آج اس کے؟ سوچنے کی چیز ہے. یہ جو نوجوان اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے، ان کو اپنی زندگی چلانا نہیں آتا ہے، اور بہت سے تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں. آپ ایسے نوجوان امت کا مستقبل بنائیں گے؟ ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ہماری جو بھی حرکتیں ہیں اس سے دین کا کیا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا، اور کتنا پریکٹیکل ہے یہ، کتنا رزلٹ اورینٹڈ ہے ہماری آئیڈیالوجی اور ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہے. نتیجہ نکلے گا کیا اس سے؟ سوائے انارکی کے، سوائے اسلام کی بدنامی کے، سوائے مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھنے کے. نفرت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں اس سے. تو آپ مسلمانوں کو مصیبت سے نکال رہے ہو کہ ڈال رہے ہو اس پہ؟ آپ مسلمانوں کے دشمن گھٹا رہے ہو کہ بڑھا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. یہ فکر ہمارے نوجوان رکھیں، اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ہماری بات مانتے. نہیں ماننے والوں کو کیا کیا جائے؟ ہم ان کے لیے دعائی کریں گے، اللہ ان کو ہدایت دے. اور جو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں ان کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی سمجھ دے، ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ. ہر ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ، ہمارا ملک ہو یا باہر ہو، دہشت گردی کی اس مصیبت سے نجات دے، اللہ اس کو سمجھ دے، توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ.